اسٹوریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے چور دروازہ۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان اور یہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ اس نے تمہیں اپنے دشمن کا نام نہیں بتایا تھا؟ میں نے مقتول دیا رام کے دوست سیف سے پوچھا۔ نہیں، اس نے مایوسی سے کہا۔ میں نے پوچھنے کی کوشش کی تھی اور اس کا ساتھ دینے کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا تھا، سیف، یہ میری زندگی کا ایسا راز ہے جو میں نہیں بتا سکتا، کسی کو بھی نہیں بتا سکتا۔ یہ میری آگ ہے اور اس میں صرف میں ہی جلوں گا۔ میں نے سیف سے کریت کر اور بھی باتیں پوچھیں۔ وہ میرے سوالوں کے جواب دیتا رہا اور مجھے اس سے بڑے کام کی باتیں معلوم ہوئیں۔ ان باتوں کی روشنی میں میں نے اپنی تفتیش کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے سیف کا شکریہ ادا کیا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ سیف چلا گیا تو میں نے نمبردار تلجا رام کو بلا لیا اور اس سے پوچھا کہ آخری دنوں میں دیا رام کچھ پریشان سا رہتا تھا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ ایسی ہی بات تھی۔ میں نے کئی بار پوچھا بھی تھا لیکن وہ کچھ بتاتا ہی نہیں تھا۔ دیا رام اپنے پاس ایک چاقو بھی رکھتا تھا، وہ چاقو اب کہاں ہے؟ تلجا رام ایک دم پریشان سا نظر آنے لگا مگر پھر فوراً ہی سنبھل گیا۔ چاقو والی بات میرے علم میں نہیں ہے سرکار۔ وہ تو بہت ہی سیدھا اور معصوم سا بچہ تھا، اس نے چاقو کو کیا کرنا تھا؟ ہر باپ اپنی اولاد کو سیدھا اور معصوم ہی سمجھتا ہے۔ کیا یہ بات تمہارے علم میں ہے کہ تمہارا سیدھا اور معصوم بچہ اس عمر میں ایک طوائف کے کوٹھے پر جاتا تھا؟ میری یہ بات سن کر تلجا رام کی حالت بری ہو گئی۔ سردی میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ مجھے احساس تھا کہ اپنے مردہ بیٹے کے بارے میں یہ انکشاف سن کر وہ کسی کرب سے گزر رہا ہوگا۔ وہ نہایت شریف اور نیک نام آدمی تھا اور اب اس کی برسوں کی کمائی ہوئی عزت خطرے میں پڑ گئی تھی۔ میں یہ بات جانتا تھا۔ تلجا رام نے یہ کہہ کر مجھے حیران کر دیا۔ تم نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ آپ میری مجبوری سمجھتے ہیں سرکار کہ میں اس بات کو کیوں چھپا گیا۔ وہ گھر سے پیسے چوری کر کے طوائف کے پاس جاتا تھا۔ تم نے اسے روکا نہیں؟ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، اس کے آگے ہاتھ تک جوڑے تھے لیکن وہ نہیں مانتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر اسے زبردستی روکنے کی کوشش کی گئی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ آپ کی چاقو والی بات بھی ٹھیک ہے، اس کے پاس ہر وقت چاقو ہوتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ یہ چاقو اپنے سینے میں نہ اتار لے۔ مجھے تلجا رام پر بہت غصہ آیا۔ وہ میرے ساتھ بار بار جھوٹ بول رہا تھا۔ اس نے چاقو کے بارے میں بھی جھوٹ بولا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اب اگر اس نے مجھ سے جھوٹ بولا یا کوئی بات چھپائی تو میں اسے پولیس کو گمراہ کرنے اور جرم پر پردہ ڈالنے کے الزام میں گرفتار کر لوں گا۔ اس کے بعد میں نے تلجا رام سے اپنے کام کی باتیں پوچھی اور ضروری کارروائیوں کے بعد تھانے آ گیا۔ تھانے میں آ کر میں کیس کے بارے میں غور کرنے لگا۔ میرے مفروضے کے مطابق دیا رام کومل بائی پر ہزار جان سے عاشق ہو گیا تھا اور کسی قیمت پر اسے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ کومل بائی کا کوئی اور بھی ایسا ہی چاہنے والا ہو اور کومل بائی کی وجہ سے ان دونوں میں دشمنی ہو گئی ہو۔ مخالف فریق نے دیا رام کا بولو رام کر دیا۔ اب میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ کومل بائی کا ایسا دوسرا عاشق کون ہے۔ اس کے لیے کومل بائی سے ملنا ضروری تھا۔ دوسری طرف ابھی تک جوہر علی کا کیس کسی کروٹ نہیں بیٹھا تھا کہ یہ نیا قتل میرے گلے پڑ گیا تھا۔ بہرحال میں نے اپنے ASI کو جوہر علی کے کیس کے متعلق کچھ ہدایات دے کر اسے اس کیس پر لگا دیا تھا اور زیادہ توجہ دیا رام کے کیس پر مرکوز کر دی۔ ویسے دونوں کیسوں کی طرف میں نے دھیان رکھنا تھا۔
دیا رام کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ اس میں لکھا تھا کہ چاقو یا خنجر کا گہرا وار دل تک چلا گیا تھا اور اس سے دل کٹ گیا تھا۔ جسم پر اور کسی قسم کی ضرب کا نشان نہیں تھا۔ یہی زخم موت کا باعث بنا تھا۔ موت کا وقت رات 2:30 اور 3 بجے کے لگ بھگ لکھا گیا تھا۔ میں نے اس دن کی کارروائی کو یہیں تک محدود کر دیا اور اگلے دن شہر جا کر کومل بائی سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسرے دن تھانے آ کر میں نے چند ضروری کام نمٹائے اور پھر ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر شہر چلا گیا۔ وہاں جا کر میں متعلقہ علاقے کے تھانے دار سے ملا۔ یہ ایک ہندو تھانے دار تھا۔ اس کا نام ستیش چند تھا۔ بڑا محنتی تھانے دار تھا، لیکن اس میں ایک خرابی تھی کہ جہاں موقع ملتا تھا رشوت لینے سے نہیں چوکتا تھا۔ میری اس نے بڑی آؤ بھگت کی۔ میں نے اسے اپنا کام بتایا تو اس نے اسی وقت اپنے سکھ اے ایس آئی کو میری مدد کے لیے ساتھ کر دیا۔ اس سکھ اے ایس آئی کا نام ترلوک سنگھ تھا۔ اس کی شکل سے اور بات کرنے کے انداز سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اجڑ اور وحشی قسم کا انسان ہے اور تھانے آنے والے ملزموں کے لیے کسی جلاد سے کم نہیں ہوگا۔ اس کی باتوں سے بے وقوفی اور حماقت بھی ٹپکتی تھی۔ مختصراً یوں سمجھ لیں کہ وہ بہت ہی سکھ تھا۔ میں اس کی رہنمائی میں اس علاقے میں چلا گیا جہاں دن سوتے ہیں اور راتیں جاگتی ہیں۔ دن کے 11-12 بجے کا وقت تھا اور وہاں ایسی خاموشی تھی جیسے سب مر گئے ہوں۔ ترلوک سنگھ کے ساتھ میں کومل بائی کے کوٹھے پر پہنچ گیا۔ ترلوک نے آگے بڑھ کر کسی کا نام لے کر آواز دی۔ کوئی باہر نہ نکلا تو ترلوک سنگھ نے زوردار آواز سے دروازہ بجایا اور گلا پھاڑ کر آواز لگائی۔ تھوڑی دیر بعد ایک پہلوان نما نوجوان آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا۔ 2 باوردی پولیس والوں کو دیکھ کر وہ چونک گیا اور گھبرا کر ہاتھ ماتھے پر رکھ کر سلام کیا اور اندر لے جا کر ایک سجے سجائے کمرے میں بٹھا دیا۔ اس نے چائے پانی کے لیے پوچھا تو میں نے منع کر دیا۔ حکم سردار جی، اس نے پہلوان ترلوک کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ غالباً ترلوک سنگھ کو پہلے سے جانتا تھا۔ ایسے لوگوں کا پولیس والوں سے واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے۔ کومل بائی کو بلاؤ، صاحب نے کچھ پوچھ گچھ کرنی ہے۔ باجی تو ابھی سو رہی ہے۔ رات کو دھندا بہت تھا اس لیے۔ اوئے اٹھا اس کشتی کو، ترلوک نے انتہائی ننگی گالی دے کر کہا۔ اتنے جوتے ماروں گا کہ مغز ناک کے راستے بے جائے گا۔ ہم سرکاری کام سے آئے ہیں، کوئی تمہارے پیو کے نوکر ہیں کہ اس کے اٹھنے کا انتظار کرے؟ وہ پہلوان کان دبا کر بھاگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آیا اور بتایا کہ باجی کو اٹھا دیا ہے، تھوڑا انتظار کرے، وہ تیار ہو کر ابھی آتی ہے۔ پہلوان کی بات سن کر ترلوک سنگھ کا پارا پھر چڑھ گیا اور وہ ایک دفعہ پھر سکھوں والی ننگی گالیاں بکنے لگا۔ ہم اس کے کمرے میں جائیں گے، ترلوک سنگھ نے کہا۔ ہم تفتیش کرنے آئے ہیں، مجرا سننے نہیں آئے کہ وہ تیار ہو کر آئے گی۔ پہلوان پریشان ہو کر ترلوک سنگھ کا منہ تکنے لگا۔ وہ پھر اندرونی حصے کی طرف چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد آ کر کہنے لگا، اندر آ جائیں۔ ہم اس کی رہنمائی میں چلتے ہوئے ایک کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ پہلوان نے دروازے پر دستک دی اور پھر ہمیں اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ہم اندر چلے گئے۔ بڑی خوبصورتی سے سجا ہوا کمرہ تھا۔ کومل نے ماتھے تک ہاتھ لے جا کر اور تھوڑا جھک کر ہمیں سلام کیا۔ یہ طوائفوں کا خاص انداز تھا۔ کومل میری توقعات کے برعکس نکلی۔ میرا خیال تھا کہ وہ کوئی نوخیز لڑکی ہوگی جس پر دیا رام جیسا نوجوان مر مٹا، لیکن وہ میرے اندازے کے مطابق 25-26 برس کی ہوگی۔ اس کے چہرے اور جسم کو دیکھ کر اس کی صحیح عمر کا اندازہ لگانا بڑا مشکل تھا۔ میں تھانے دار تھا، میری اور عام آدمی کی نظروں میں بڑا فرق تھا۔ ویسے بھی کومل بائی اس وقت میک اپ کے بغیر تھی۔ رات کو میک اپ اور تیز روشنیوں کی چکا چوند میں اس کا حسن کچھ اور ہی قیامت ڈھاتا ہوگا۔
ویسے عمر سے قطع نظر اس میں غضب کی کشش تھی، ورنہ اس سے پہلے کئی طوائفوں کو تفتیش کے دوران بیک اپ کے بغیر دیکھنے کا تجربہ کچھ اچھا نہ تھا۔ کومل نے چائے پانی کے لیے پوچھا مگر میں نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ ہماری کیا خدمت کر سکتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کے پاس دیا رام نامی ایک نوجوان آتا تھا، میں نے اس کے متعلق بات کرنی ہے۔ ہاں، وہ بڑا پیارا آدمی ہے، کچھ دنوں سے نہیں آیا۔ کیا وہ تمہارا باقاعدہ گاہک تھا؟ ایسا نہ کہیں سرکار، وہ میرے لیے گاہک نہیں ہے، وہ ناسمجھ اور کم سن تھا۔ تم نے اسے اپنے ناز و انداز میں پھانس رکھا ہوگا۔ وہ ایک دم تڑپ سی گئی اور کہنے لگی، آپ دیا رام کے لیے تھا کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ میں نے اسے جان بوجھ کر نہیں بتایا تھا کہ دیا رام کو کسی نے قتل کر دیا۔ میں کسی مناسب موقع پر یہ انکشاف کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ اب اسے اصل بات بتا دوں۔ دیا رام کو کل رات کسی دشمن نے قتل کر دیا۔ وہ ایک دم لرز کر رہ گئی اور ایسی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی جیسے کہہ رہی ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں اس کے قتل کی تفتیش کے سلسلے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ دیکھتی دیکھتے کومل بائی کی خوبصورت آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے اور پھر وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ میں اور ترلوک سنگھ حیران ہو کر اس کا منہ دیکھنے لگے۔ یہ طوائفیں تو صرف پیسے سے محبت کرتی ہیں، ان کی نظر گاہک کی جیب پر ہوتی ہے۔ جب تک جیب بھری رہے یہ پاس رہتی ہیں اور جیب خالی ہوتی دھتکار دیتی ہیں۔ کومل بائی کا یہ روپ ہم دونوں کے لیے نرالا اور نہ سمجھ میں آنے والا تھا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے دیا رام اور کومل بائی ایک دوسرے سے سچی محبت کرنے لگے ہوں۔ کومل یہ پیشہ چھوڑنا چاہتی ہو۔ ایسے کئی واقعات ہوئے تھے کہ کوئی طوائف دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے کسی چاہنے والے گاہک کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ مجھے اس پر غصہ آنے لگا کہ اس نے اپنے سے بہت چھوٹی عمر کے لڑکے کو پھانس رکھا تھا۔ یہ لیلا مجنوں کا ڈرامہ بند کرو، وہ تمہارے بیٹے کی عمر کا تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا سرکار، وہ میرے بیٹے کی عمر کا تھا، میں اسے بیٹا ہی سمجھتی تھی۔ پھر اس کی ہچکی بن گئی۔ کومل بائی بار بار مجھے حیران کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ پوری بات سنائے کہ وہ دیا رام کو گاہک کی بجائے اپنا بیٹا کیوں سمجھتی تھی اور کیا دیا رام بھی اسے ماں سمجھتا تھا؟ وہ بدنصیب میرا گاہک بن کر آتا تھا، میرے اوپر دوسروں کی طرح نوٹ پھینکتا تھا، مجھے اس کے نوٹ پتھروں کی طرح لگتے تھے۔ میں اسے نوٹ پھینکنے سے منع کرتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ میں دوسروں کو کیوں منع نہیں کرتی۔ ایک بار اس نے جذباتی ہو کر مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا تو میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ کومل بائی نے بڑی لمبی بات سنائی۔ میں آپ کو مختصر کر کے اپنے الفاظ میں کومل کی کہانی سنا دیتا ہوں۔ دیا رام پہلی بار کومل کے کوٹھے پر آیا تو یہ بھولا بھالا نوجوان اس کے دل کو بہت اچھا لگا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ کسی عزت دار گھرانے کا شریف سا لڑکا ہے۔ کومل اس پر خصوصی توجہ دینے لگی۔ دیا رام بھی غالباً پیار کا ترسا ہوا تھا۔ وہ کومل کے ساتھ دل کی باتیں کرتا تھا۔ وہ اسے اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی تھی، لیکن دیا رام اس کے ساتھ تماش بینوں والا رویہ رکھتا تھا۔ یہاں میں نے کومل سے پوچھا کہ وہ دیا رام کو اپنے بیٹے کی طرح کیوں سمجھتی تھی، جبکہ وہ اس کے لیے اچھا خاصا منافع بخش گاہک تھا۔ کومل نے بتایا کہ جب اس کی عمر 16 سال کی تھی تو اس کی نعت اتروائی کی رسم ادا کی گئی۔ اس کا پہلا گاہک انتہائی دولت مند آدمی تھا اور اس نے منہ مانگی قیمت دی تھی۔ کچھ عرصے بعد اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اس کو بیٹے کی شکل بھی نہیں دکھائی گئی اور کہیں غائب کر دیا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک مرتبہ پھر اسے کنواری ظاہر کر کے کسی دولت مند سے بھاری رقم اینٹھی جا سکے۔ کومل نے بتایا، ہمارے ہاں بھائی کھاتے پیتے ہیں، خوب جان بناتے ہیں اور پہلوانی کرتے ہیں، اور اگر کوئی تماش بین غنڈہ گردی کرے یا بدماشی پر اتر آئے تو اس کو سیدھا کر دیتے ہیں۔
جو پہلوان ہمیں اندر لے کر آیا تھا وہ کومل کا سگا بھائی تھا۔ کومل نے دیا رام کو دیکھا تو اسے اپنا بیٹا یاد آ گیا۔ وہ اس کے ساتھ کچھ اور طرح کا پیار کرنے لگی، مگر دیا رام اس کے ساتھ اوچھی حرکتیں کرتا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اس کردار کا لڑکا نہیں ہے، بس جان بوجھ کر ایسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بار تنہائی میں اس نے کومل کے ساتھ لپٹنے کی کوشش کی تو کومل نے اسے زوردار تھپڑ مار دیا۔ اس کے جواب میں دیا رام نے بھی پوری قوت سے اسے جوابی تھپڑ مارا۔ یہ مردانہ تھپڑ تھا اور اس قدر زوردار تھا کہ کومل کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ چیخ کی آواز سن کر اس کا پہلوان بھائی آ گیا۔ وہ دیا رام کی مرمت کرنا چاہتا تھا لیکن کومل نے اسے روک دیا۔ پھر کومل نے اس سے پوچھا کہ وہ غلط ذہن کا آدمی نہیں ہے، پھر ایسی حرکتیں کیوں کرتا ہے؟ اس کے جواب میں دیا رام کے آنسو نکل آئے۔ میں غلیظ نہیں ہوں لیکن غلاظت کی پیداوار تو ہوں۔ میں اپنے باپ کا نہیں ہوں۔ میری ماں نے مجھے چور دروازے سے پیدا کیا ہے۔ میرا وجود ناجائز ہے۔ میں حرامی ہوں۔ پھر میں نیک شریف بن کر کیوں رہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ سب مجھ سے نفرت کریں، مجھے دھتکار دیں۔ تمہارے کوٹھے پر بھی اسی وجہ سے آتا ہوں۔ کومل نے دیا رام سے پوچھا کہ اسے کس طرح یقین ہے کہ وہ ناجائز اولاد ہے۔ اس کے جواب میں دیا رام نے بتایا کہ گاؤں کا ایک آدمی اس کے باپ کی غیر موجودگی میں اس کی ماں سے ملتا تھا۔ چھوٹی عمر میں تو اسے پتہ نہ چلا کہ یہ اچھی بات ہے یا بری۔ جب وہ جوان ہوا تو اس بات کو سمجھنے لگا۔ اب وہ آدمی اس کی ماں سے نہیں ملتا تھا، ان کی ملاقاتیں اب نہ ہونے کے برابر تھیں۔ ایک رات جب تلجا رام کسی کام سے گیا ہوا تھا اور گھر میں دیا رام اور اس کی ماں ہی تھے، رات کے کسی وقت دیا رام کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اوپر والے کمرے میں سوتا تھا۔ اسے ماں کے کمرے سے کسی کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ دبے قدموں نیچے اترا۔ کوئی مرد تھا جو اس کی ماں سے باتیں کر رہا تھا۔ اس روز ان کی باتیں سن کر اس پر انکشاف ہوا کہ وہ حرام کی اولاد ہے اور اس کا باپ تلجا رام نہیں بلکہ یہ شخص ہے۔ اس شخص نے کسی طرح دیا رام کی ماں کو پھانس لیا تھا اور اب اسے بلیک میل کر رہا تھا کہ اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس کی ماں اس آدمی کی منت سماجت کر رہی تھی کہ وہ اتنے زیادہ پیسوں کا انتظام نہیں کر سکتی، وہ اس پر رحم کرے اور اس کا بسا بسایا گھر برباد نہ کرے۔ وہ آدمی دھمکیاں دے رہا تھا کہ سارے گاؤں میں نمبردار کی عزت کا جنازہ نکال دے گا۔ دیا رام کو اس آدمی پر بہت غصہ آیا اور اس کا جی چاہا کہ وہ اسی وقت اس آدمی کا گلا گھونٹ دے، مگر پھر وہ اس خیال سے آگے نہ گیا کہ اس طرح اس کی ماں ساری عمر اس کے آگے شرمندہ رہے گی۔ دیا رام نے اس آدمی کو قتل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ صرف موقع کی تلاش میں تھا۔ اپنے اس پہلوان سے میرا کام کرا دو گی؟ ساری بات سنا کر دیا رام نے کومل سے کہا، کون سا کام؟ اسی آدمی کو قتل کرنا ہے۔ جتنے پیسے لگیں گے میں دے دوں گا۔ کومل نے اس کو کہا کہ وہ اس کا کام کرا دے گی، وہ حوصلہ رکھے۔ یہاں پر میں نے کومل سے پوچھا کہ دیا رام جس آدمی کو قتل کرانا چاہتا تھا اس نے اس کا نام کیا بتایا تھا؟ جوہر علی، کومل نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے جوہر علی کو تم نے اپنے پہلوان بھائی سے قتل کرایا ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ دیا رام نے یہ کام خود ہی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جوہر علی کو دیا رام اور اس کے باپ نے مل کر قتل کیا تھا۔ دیا رام نے کومل کو تفصیل سنائی تھی۔ دیا رام نے لمبے پھل والا ایک چاقو خرید لیا تھا اور وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ آخر ایک دن اس نے جوہر علی سے کہا کہ اس کی ماں نے رات کو فلاں جگہ کھیتوں میں اسے بلایا ہے۔ جوہر علی یہ سن کر خوش ہو گیا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ کانتا نے اس کے لیے پیسوں کا بندوبست کر لیا ہے۔ رات کو جب جوہر علی دیا رام کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا تو دیا رام وہاں پہلے سے موجود تھا۔ جوہر علی دیا رام کو وہاں دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس سے پوچھا کہ اس کی ماں کیوں نہیں آئی؟ دیا رام خاموش رہا اور کچھ نہ بولا۔ کیا تم میرے پیسے لے کر آئے ہو؟ میں پیسے نہیں، موت لے کر آیا ہوں، دیا رام نے غصے کے عالم میں کہا۔
تم میری ماں کو بلیک میل کرتے ہو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر دیا رام نے چاقو نکال لیا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تمہاری ماں کو بلیک میل کرتا ہوں؟ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اس رات میں نے چھپ کر ساری باتیں سن لی تھیں۔ دیا رام نے جوہر علی پر چاقو کا وار کیا جو وہ پھرتی سے بچا گیا، لیکن دیا رام پر تو جنون سوار ہو چکا تھا۔ وہ اندھا دھند چاقو چلانے لگا۔ جوہر علی بڑی مشکل سے بچ رہا تھا۔ سنو دیا رام، اگر تم نے ساری باتیں سن ہی لی ہیں تو پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ کیا اپنے باپ کو قتل کر دو گے؟ تم مجھے حرام طریقے سے اس دنیا میں لانے کا باعث بنے ہو۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دونوں میں لڑائی ہونے لگی۔ اب جوہر علی کی کوشش تھی کہ وہ دیا رام سے چاقو چھین لے۔ وہ چاقو کے واروں سے بچتا ہوا پیچھے ہٹ رہا تھا کہ اچانک اس کے پیچھے فصل کے اندر سے ایک آدمی نمودار ہوا۔ اس نے چادر لپیٹ رکھی تھی۔ اس آدمی نے دونوں بازو کھولے، چادر کے کنارے اس کے ہاتھوں میں تھے۔ اس وقت وہ کسی دیو پیکر چمگادڑ کی طرح لگ رہا تھا جو پر پھیلائے کھڑی ہو۔ اس آدمی نے جوہر علی کو پیچھے سے دبوچ لیا۔ جوہر علی اپنے آپ کو اس سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ ادھر دیا رام جنون کی حالت میں تھا۔ اس نے یہ سوچنے کی بجائے کہ جوہر علی کو پکڑنے والا کون ہے، جوہر علی کے پیٹ میں چاقو گھونپ دیا۔ جوہر علی کے منہ سے ہائی کی آواز نکل گئی مگر دیا رام پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے چاقو کے کئی وار جوہر علی پر کیے۔ اس دوران اسے پکڑنے والے آدمی نے اسے چھوڑا نہیں۔ جب زیادہ خون بہہ جانے سے جوہر علی پر غشی طاری ہونے لگی تو اس آدمی نے اسے چھوڑ دیا۔ جوہر علی نیچے گر پڑا۔ تب دیا رام نے اس آدمی کی طرف دیکھا اور وہ حیران رہ گیا۔ وہ اس کا باپ تلجا رام تھا۔ تلجا رام نے دیا رام سے کہا کہ یہاں سے فوراً نکلو، کہیں کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ دونوں باپ بیٹا گھر پہنچ گئے۔ تلجا رام نے بیٹے سے خون آلود چاقو لے کر اسے اچھی طرح دھو کر اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر دونوں نے اپنے کپڑے دھوئے اور آرام سے لیٹ گئے۔ دیا رام میرے ساتھ ہر بات کر لیتا تھا۔ ساری بات سنا کر کومل بائی نے کہا، اسے قتل کرنے کے اگلے ہی دن اس نے یہ ساری بات مجھے سنا دی تھی۔ اب آپ سے سنا ہے کہ دیا رام کو بھی کسی نے قتل کر دیا ہے۔ آج میرا بیٹا زندہ ہوتا تو وہ بھی دیا رام جیسا ہوتا۔ دونوں حرام کی موت مر گئے۔ دونوں بد نصیب حرامی تھے۔ اس کے ساتھ ہی کومل کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ دو ایسے بیٹوں کے لیے رونے لگی جو اس دنیا میں چور دروازے سے آئے تھے اور دنیا والوں نے انہیں اسی دروازے سے واپس بھیج دیا تھا۔ اس طوائف نے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا اور جوہر علی کے قتل کا سراغ مل گیا تھا۔ اب ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا اور وہ یہ کہ جوہر علی کا قاتل خود بھی قتل ہو گیا اور مجھے اس کے قتل کا سراغ لگانا تھا۔ میں نے کومل بائی سے پوچھا کہ یہاں اس کے کوٹھے پر کبھی دیا رام کا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو وہ مجھے بتا دے، اس طرح قاتل کو پکڑنے میں آسانی ہوگی۔ ایسی کوئی بات نہیں، اس کا یہاں کبھی کسی گاہک کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوا۔ وہ میرے بیٹے جیسا تھا اور میں اس کا ایک ماں کی طرح خیال رکھتی تھی۔ آپ میری مانیں تو دیا رام کے قاتل کو گاؤں میں ہی تلاش کریں۔ اس کی بات میرے دل کو لگی کہ اگر اس کا یہاں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا پھر قاتل گاؤں کا ہی کوئی آدمی ہونا چاہیے۔ میں نے کومل کے تعاون پر اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اگر اس کے بیان کی ضرورت پڑی تو اسے عدالت میں یہی بیان دینا ہوگا۔ اس نے بڑے جذباتی انداز میں کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے قاتل کو سزائے موت دلانے کے لیے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ میں نے اس سے کچھ اور باتیں پوچھیں اور پھر میں ترلوک سنگھ کو ساتھ لے کر وہاں سے آ گیا۔ میں اپنے تھانے واپس آ رہا تھا اور میرا ذہن بڑی تیزی سے سارے حالات و واقعات پر غور کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں بہت کچھ واضح ہونے لگا تھا۔
میں نے تھانے پہنچتی جوہر علی کے قتل کا کیس تیار کرنا شروع کر دیا، کومل بائی کا بیان بھی شامل کر دیا۔ اب میں نے نمبردار تلجا رام کو آنتے قتل اور جرم چھپانے کے الزام میں گرفتار کرنا تھا۔ میں نے جب دیا رام کی لاش دیکھی تھی تو یوں محسوس ہوا تھا کہ کوئی چیز میرے ذہن میں چبھ رہی ہے جسے میں سمجھ نہیں پا رہا۔ کومل کے بیان کے بعد وہ بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ چیز جو میرے ذہن میں اس وقت چبھ رہی تھی وہ یہ تھی کہ دیا رام کے چہرے کے نقوش مقتول جوہر علی سے بڑی مشابہت رکھتے تھے۔ اس کا قد کاٹ اور رنگ روپ بھی جوہر علی پر گیا تھا، کیوں نہ جاتا، آخر وہ جوہر علی کا بیٹا تھا، چاہے ناجائز ہی سہی۔ اب ان خطوط پر میں سوچنے لگا کہ دیا رام کو کون قتل کر سکتا ہے۔ ایک شک مقتول جوہر علی کے بیٹے مظہر علی پر ہوتا تھا کہ اسے کسی طرح یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس کے باپ کو دیا رام نے قتل کیا ہے، اس نے اپنے باپ کا انتقام اپنے ہاتھ سے لیا ہو۔ دوسرے نمبر پر جو شخص مشتبہ تھا وہ تلجا رام تھا۔ اس کے پاس بھی قتل کی وجہ موجود تھی کہ دیا رام اس کا جائز بیٹا نہیں تھا بلکہ وہ ایک مسلمان کا خون تھا۔ پھر میرے ذہن میں تلجا رام کے خون آلود کپڑے اور اس کے کرتے کا ٹوٹا ہوا بٹن آ گیا جو مقتول دیا رام کے کمرے سے ملا تھا۔ اس وقت یہ صورتحال نہیں تھی جو اب میرے سامنے آ گئی تھی، اس لیے میرے ذہن میں ایسا شک نہ ابھرا تھا کہ باپ بیٹے کو قتل کر سکتا ہے۔ تلجا رام کے حق میں یہ بات جاتی تھی کہ اگر وہ دیا رام کو قتل کرنا چاہتا تو اسی رات جب جوہر علی قتل ہوا وہ دیا رام کو بھی ٹھکانے لگا سکتا تھا۔ میں جتنا زیادہ سوچتا گیا اتنا ہی میرا دماغ الجھتا گیا، میرے اوپر جھنجھلاہٹ طاری ہونے لگی۔ میں نے جوہر علی کے قتل کے سلسلے میں تلجا رام کو گرفتار کرنا ہی تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ پہلے تلجا رام کو تفتیش کی چکی میں ڈالوں گا اور اگر اس نے دیا رام کے قتل کا اقرار نہ کیا تو پھر مقتول جوہر علی کے بیٹے مظہر علی کو رگڑا دوں گا۔ یہی سوچ کر میں نے نمبردار تلجا رام کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنے ASI کو کہا کہ وہ تلجا رام کو تھانے لے کر آ جائے اور یہ نہ کہے کہ اسے گرفتار کیا جا رہا ہے، بس اسے یہ کہے کہ تھانے دار نے اسے بلایا ہے۔ اس ASI کے ساتھ ایک کانسٹیبل بھی چلا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ کانسٹیبل جو ASI کے ساتھ گیا تھا وہ واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ نمبردار تلجا رام کی بیوی صبح سویرے سکتے کی حالت میں چل بسی ہے اور اب اس کے کریا کرم کا انتظام ہو رہا ہے۔ ASI نے پیغام بھجوایا تھا کہ وہ کانتا دیوی کے کریا کرم سے فارغ ہونے کے بعد تلجا رام کو ساتھ لے کر آ جائے گا۔ یہ اس کیس کی تفتیش کے دوران تیسری موت تھی۔ دیا رام اگرچہ اس کی ناجائز اولاد تھا مگر اس نے بیٹے کی موت کا اتنا زیادہ صدمہ لیا تھا کہ جان سے گزر گئی۔ شام 5 بجے کے لگ بھگ ASI تلجا رام کو ساتھ لے کر تھانے آ گیا۔ میں نے اس کے ساتھ رسمی طور پر اس کی بیوی کے مرنے پر افسوس کا اظہار کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سب کچھ تباہ ہو گیا سرکار، اب میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ میں نے محسوس کیا کہ وہ ذہنی طور پر ٹوٹ پھوٹ گیا ہے اور خودکشی کی طرف مائل ہے۔ یہ صورتحال میرے لیے سازگار تھی۔ میں باتوں باتوں میں جوہر علی کے قتل کی طرف آ گیا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ مجھے تمام بات معلوم ہو گئی ہے کہ مقتول جوہر علی کو دیا رام اور اس نے مل کر قتل کیا ہے اور یہ کہ مجھے شک ہے کہ اپنے بیٹے دیا رام کو بھی اسی نے قتل کیا ہے۔ تم خود بیان دو گے یا میں سارا واقعہ بیان کروں؟ اگر خود بیان دے دو گے تو میں تمہارے ساتھ رعایت کروں گا اور کیس نرم بناؤں گا۔ میں کسی قسم کی رعایت نہیں لینا چاہتا، تلجا رام نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ میرا اقبالی بیان لکھ لیں کہ جوہر علی اور دیا رام کو میں نے قتل کیا ہے، مجھے پھانسی پر لٹکا دیں۔ اس کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کہتے ہیں چپڑی اور دو یہی صورتحال میرے ساتھ تھی۔
کہاں میں ایک قتل کا سراغ لگانے کے لیے پریشان ہو رہا تھا اور کہاں دونوں کیسوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تلجا رام نے بڑی تفصیل سے بیان دیا تھا، میں اس کا بیان اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں۔ جس رات دیا رام نے مقتول جوہر علی کو قتل کرنے کے لیے کھیتوں میں بلایا تھا اور خود اس کو قتل کرنے کے لیے رات کو گھر سے نکلا، تو اتفاق سے تلجا رام نے اسے دیکھ لیا اور چوری چھپے اس کا پیچھا کرتے ہوئے موقع واردات تک پہنچ کر فصل میں چھپ گیا۔ پھر دیا رام اور جوہر علی کی باتوں سے اس پر انکشاف ہوا کہ دیا رام دراصل اس کا بیٹا نہیں بلکہ اس کی بیوی نے اس کو دھوکہ دے کر جوہر علی کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے تھے۔ اسی کے نتیجے میں دیا رام پیدا ہوا۔ اس کا خون ابلنے لگا۔ اس نے جوہر علی کو پیچھے سے اچانک دبوچ کر دیا رام کو موقع دیا کہ وہ چاقو کے وار کرے۔ جب جوہر علی مر گیا تو وہ دیا رام کو ساتھ لے کر گھر آ گیا، چاقو دھویا، پھر کپڑے دھوئے۔ اس کی بیوی کانتا یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اسے علم نہیں تھا کہ دونوں باپ بیٹا کیا کر رہے ہیں۔ تلجا رام کو اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جو بھی ہوا وہ اسے بھول جائے گا اور اپنی بیوی کو معاف کر دے گا اور دیا رام کو بیٹے کی جگہ قبول کر لے گا۔ وہ بنیادی طور پر شریف آدمی تھا اور حالات سے سمجھوتا کرنا چاہتا تھا، لیکن اگلی صبح جب پورے گاؤں میں جوہر علی کے قتل کی خبر پھیل گئی تو کانتا سمجھ گئی کہ جوہر علی کو کس نے قتل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کانتا کے دل میں یہ بات آئی کہ اس کا بھید کھل گیا ہے کہ دیا رام اس کے اور جوہر علی کے گناہ کا نتیجہ ہے۔ وہ باپ بیٹے کا سامنا کرنے سے کترانے لگی۔ دوسری طرف تلجا رام نے اس سے اس سلسلے میں ایک لفظ بھی نہ کہا، لیکن کانتا بہت حساس تھی۔ وہ اولاد کی خواہش میں ایک گناہ کر بیٹھی تھی اور اب اس انکشاف کے بعد کہ اس کے خاوند اور بیٹے پر اس کا گناہ کھل چکا ہے، وہ ان دونوں کا سامنا کرنے سے کترانے لگی۔ آخر تلجا رام نے اس سے کھل کر بات کی کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ اسے بھول جائے، اسے اس سے کوئی شکایت نہیں۔ تم نے تو مجھے معاف کر دیا ہے، لیکن بیٹا کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ جن نظروں سے مجھے دیکھتا ہے میرا جی چاہتا ہے انہی قدموں پر کھڑی کھڑی مر جاؤں۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی کہ اس کے بیٹے کو علم ہو کہ اس کی ماں نے اسے چور دروازے سے پیدا کیا ہے۔ وہ جب بھی میرے سامنے آئے گا میری موت ہوگی۔ میں رات میں کتنی ہی بار مرتی ہوں یہ کوئی نہیں جانتا۔ اب میں زندہ رہنا نہیں چاہتی، بھگوان مجھے موت دے دے۔ اس کے بعد کانتا بلک بلک کر رونے لگی۔ ایک بار کانتا خودکشی کرنے لگی مگر تلجا رام نے بروقت دیکھ لیا اور اسے بچا لیا۔ وہ چھت کے شیطیر سے پھندا ڈال کر لٹکنے کی تیاری کر رہی تھی۔ تلجا رام کو کانتا سے سچی محبت تھی۔ وہ پریشان ہو گیا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ سارے فساد کی جڑ دیا رام ہے۔ اگر دیا رام نہ ہو تو سارا فساد ختم ہو جائے۔ یوں بھی وہ ناجائز تھا اور ایک مسلمان کا خون تھا۔ جو تلجا رام سوچتا گیا اس کے دماغ پر خون سوار ہوتا گیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ اس نے صندوق سے وہ چاقو نکالا جس سے دیا رام نے جوہر علی کا خون کیا تھا اور اس نے وہ چاقو اس سے لے کر دھونے کے بعد اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ وہ چاقو ہاتھ میں لے کر باہر نکلا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا دیا رام کے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا دیا رام پیٹھ کے بل بے خبر سو رہا تھا۔ تلجا رام نے چاقو کا کھٹکا دبایا تو اس کا 6 انچ لمبا پھل باہر نکل آیا۔ اس نے سوئے ہوئے دیا رام کے دل کا نشانہ لیا اور پھر پوری نفرت اور بھرپور طاقت کے ساتھ وار کر دیا۔ دیا رام بری طرح تڑپا، اچھلا، لیکن تلجا رام نے چاقو نہ نکالا بلکہ اسے اور زور سے دبائے رکھا۔ دیا رام نے اسے دیکھا اور صرف اتنا ہی کہہ سکا، باپو تم اچھا کیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ میں نے تلجا رام کا اقبالی بیان قلم بند کر کے اس کے دستخط کروا لیے، پھر اس کے ساتھ گاؤں میں جا کر معززین کی موجودگی میں آلۂ قتل برآمد کیا۔
اس چاقو سے 2 انسان قتل ہوئے تھے۔ اس المناک واردات کا دلچسپ پہلو یہ تھا کہ گاؤں کے لوگ تلجا رام کی اتنی عزت کرتے تھے اور اس سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے علم میں یہ بات آئی کہ پولیس نے نمبردار کو اپنے بیٹے کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے تو وہ یہ بات ماننے کو تیار نہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس والوں کو غلطی ہوئی ہے، اصل قاتل جلد ہی سامنے آ جائے گا۔ میں نے تھانے پہنچ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بھوپندر، جس کو شک میں تھانے بٹھا رکھا تھا، گھر جانے کی اجازت دے دی اور سختی سے کہا کہ وہ آئندہ جوا نہ کھیلے۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ میں نے تمام ضروری کارروائیاں کرنے کے بعد کیس عدالت میں پیش کر دیا۔ تلجا رام نے اپنی طرف سے کوئی وکیل نہ کیا تھا، اسے عدالت کی طرف سے وکیل مہیا کیا گیا، مگر تلجا رام اپنے اقبالی بیان پر ڈٹا رہا۔ اس کیس میں کوئی پیچیدگی نہیں تھی۔ جج نے تلجا رام کو اس کے حالات کی وجہ سے صرف 7 سال سزائے قید بامشقت سنائی۔ ایک صبح میں بڑے خوشگوار موڈ میں تھانے بیٹھا تھا۔ جوہر علی اور دیا رام کے قتل کے کیس نمٹ گئے تھے اور میں خود کو بڑا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اچانک میری نظر باہر کی طرف پڑی تو بھوپندر سنگھ نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی کرپان تھی۔ وہ سیدھا میری طرف آیا۔ میں نے دیکھا کرپان خون آلود تھی۔ لو جی سرکار، اس نے کرپان میری میز پر رکھ کر کہا، تسی میرا اقبالی بیان منگدے سی، ہن لکھ لو۔ میں اپنی دھرم پتنی رینی کور دے ٹوٹے کر آیا۔ بھوپندر سنگھ نے بڑے فخر سے میری طرف دیکھا اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ 2 ہفتوں کے دوران چوتھی لاش تھی جس کا میں سامنا کرنے والا تھا۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اچھا ہوتا اگر انسپکٹر احمد یار خان اگلے قتل کی تفتیش بھی سنا دیتے، لیکن چونکہ قاتل سامنے تھا اس لیے وہ تفتیش کوئی زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہونی تھی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔